کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب، فطرے کے اوپر سوال تھا. فطرہ جو ہے کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ 7 لوگ ہیں گھر میں، 7 افراد ہیں. جی، ہر ایک شخص کے اوپر فطرہ جو روزہ رہے ہیں یا نہیں رہے ہیں واجب ہے کہ وہ ادا کریں. تو لہٰذا 7 افراد ہیں تو ان میں سے ہر ایک، اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ نابالغ بھی ہوں تو ان کی طرف سے ان کے سرپرست فطرہ ادا کریں گے. یعنی یہ زکوٰۃ کی طرح نہیں ہے کہ بالغ پر ہی واجب ہے، غیر بالغ ہو نابالغ ہو تو واجب نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ سرپرست کے ذمے ہے کہ اپنے تحت میں جو نابالغ بچے ہیں، معذور ہیں، ان کی طرف سے ادا کریں. تو خیر آپ پوچھ رہے ہیں گھر کے اندر 7 ممبر ہے تو ہر ایک کی طرف سے ایک ایک فطرہ ادا کرنا ہوگا. اور صدقے فطر میں جو یا گیہوں یا کشمش یا کھجور ہی دیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کی قیمت جو بازار میں ہے اوسط درجے کی، اتنی قیمت ہر صدقے فطر کے عوض میں ادا کر دی جائے. جی مفتی صاحب، صدقہ فطر کا جو آپ نے جیسے قیمت بتائی یا گیہوں اناج کا بتایا، تو یہ کسی غریب کو دے سکتے ہیں یا رشتے دار اگر غریب ہے تو ان کو بھی ادا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیے، غریب میں سب سے پہلے رشتہ دار ہی کو آپ مقدم رکھیں گے. جو مستحق ہے ان کو دینا ہے، یعنی جن کو زکوٰۃ دے سکتے انہی کو صدقہ فطر دے سکتے. غیر سید ہو اور اپنے رشتہ داروں میں خاص طور پر یعنی اپنے اصول و فروع میں نہ ہو، یعنی ماں باپ پھر اوپر تک، اسی طرح اپنی اولاد بیٹا بیٹی نیچے تک، ایسے ہی شوہر بیوی یہ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو بھی اپنے رشتہ دار ہیں، بہن ہیں، بھائی ہیں، چچا ہیں، بھتیجے ہیں اور اپنی پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، ایسے رشتہ داروں کو جو مستحق ہے برابر آپ ترجیح دیں، کیونکہ آپ کے خاندان میں کون غریب ہے آپ کو پتا ہے، غیر کو پتا نہیں ہے، تو آپ ان تک پہنچائیں، یہ زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے. ایک تو صدقہ فطر بھی ادا ہوگا، ایک رشتہ داروں کا حق بھی ادا ہوگا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. یعنی رشتہ داروں میں ماں باپ کو، دادا دادی کو اور نانا نانی کو اوپر تک نہیں دے سکتے. ایسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی ان کو نہیں دے سکتے. اور شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے. سادات میں کسی کو نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو دے سکتے ہیں، اور اگر رشتہ داروں میں مستحق نہیں ہے تو دیگر پڑوسیوں میں جو مستحق ہے ان کو دیجیے، ورنہ آپ کسی کو بھی دے سکتے. دینی مدارس جو جہاں ہاسٹلز ہیں، غریب اور مستحق بچے جہاں پڑھتے ہیں، جن کے لیے کھانے پینے اور رہائش کا بندوبست رہتا ہے، ان کو دے، یہ سب جائز ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی.